السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم درس نمبر 33 کا آغاز کریں گے۔ درس نمبر 33، سبق نمبر 33، اور یہ ہے القراءۃ الواضحہ الجزء الثانی پارٹ 2، دوسرا حصہ، اور یہ ہے پیج نمبر 67، پیج نمبر 67۔ اس سبق کا عنوان ہے المطعم، ریسٹورنٹ۔ اس سبق میں ہم حروف شرطیہ کو اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں۔ الحروف الشرطیہ یا حروف الشرط۔ حروف الشرط بولتے ہیں کنڈیشنل پارٹیکلز کو، یعنی ایسے پارٹیکلز، ایسے حروف جن کو شرط بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کنڈیشن بتانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس طریقے کے پارٹیکل کے ذریعے جن جملوں کو بنایا جاتا ہے یا جن جملوں میں یہ پارٹیکلز ہوتے ہیں، ان جملوں کو کہا جاتا ہے الجملۃ الشرطیہ، یعنی شرطیہ جملہ، کنڈیشنل سینٹنس۔ جس انداز کا جملہ ہوتا ہے کنسٹرکشن میں، اسی اعتبار سے اس جملے کا ایک نام پڑ جاتا ہے، یا وہی اس کنسٹرکشن کو نام دے دیا جاتا ہے۔ آپ نے شروع میں دیکھا تھا اس کتاب میں کہ المرکب التوصیفی ہے، المرکب الاضافی ہے، الجملۃ الاسمیہ ہے، الجملۃ الفعلیہ ہے، الجملۃ الناقصہ ہے، الجملۃ التامہ ہے، دنیا بھر کی جملے ہیں۔ اسی انداز سے ایک جملہ ہے الجملۃ الشرطیہ، یعنی کنڈیشنل سینٹنس۔ کنڈیشنل سینٹنس اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک ایسا حرف استعمال کیا جاتا ہے جو شرط کا مفہوم دیتا ہے، جو شرط کا معنی پیدا کرتا ہے، کنڈیشن کا سینس کنوے کرتا ہے۔ اسی چیز کو ملحوظ رکھتے ہوئے، اسی چیز کو کنسیڈر کرتے ہوئے گرامر کے لوگوں نے اس طریقے کے سینٹنسز کا نام ہی دے دیا ہے الجملۃ الشرطیہ یا دا کنڈیشنل سینٹنس۔ کنڈیشنل سینٹنسز تو بہت ہیں، کئی سارے ہیں، لیکن ہم تمام کو اسٹڈی نہیں کریں گے۔ آپ کا لیول بہت ایڈوانس نہیں ہے، اسی لیے تمام چیزیں گرامر کی نہیں دی جائیں گی۔ آپ کو، آپ کے لیے گرامر کی وہ چیزیں پیش کی جائیں گی جو آپ کے لیول کے شایان شان ہو، جو آپ کا مستویٰ ہے، جو آپ کا معیار ہے، جو آپ کا گریڈ ہے، اس سے میچ کرتی ہوئی گرامر کی چیزیں آپ کو پیش کی جائیں گی۔ تو اسی لیے کنڈیشنل پارٹیکلز جو ہیں سارے کے سارے یہاں پر ایک بیک نہیں دیے گئے ہیں، کچھ دیے گئے ہیں اور بہت سارے اگنور کر دیے گئے ہیں، لیکن جو دیے گئے ہیں وہ سب سے زیادہ اہم ہیں اور سب سے زیادہ استعمال میں آنے والے ہیں، اس لیے ان پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اچھا، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ کنڈیشنل پارٹیکلز کیا ہوتے ہیں اور الجملۃ الشرطیہ کیا ہوتا ہے۔ یہ جو کنڈیشنل پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ایک الجملۃ الشرطیہ بناتے ہیں، ان کے بارے میں ایک بہت ہی اہم رول آپ کے لیے یاد کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس میں دو پارٹ ہوتے ہیں۔ ایک پارٹ وہ ہوتا ہے جو کنڈیشن کو بتاتا ہے، اور جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے وہ اسی کنڈیشن کا ریسپانس ہوتا ہے، اسی شرط کا جواب ہوتا ہے۔ تو یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، کنڈیشنل سینٹنس میں دو پارٹس ہوتے ہیں۔ پہلا پارٹ جو ہوتا ہے وہ کنڈیشن، وہ شرط کہلاتا ہے، اور جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے وہ جواب الشرط کہلاتا ہے۔ جواب الشرط کا مطلب ہوتا ہے کہ اس شرط کا ریسپانس، جواب یا رد عمل یا نتیجہ یا ریزلٹ۔
اب جو ہے گرامر کا سب سے اہم حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس لیے غور سے سنیں۔ یہ جو شرطیہ جملے ہوتے ہیں اس میں اگر کسی طرف مضارع ہے، یعنی کسی بھی حصے میں فعل مضارع کا استعمال کیا گیا ہے، تو وہ فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے، یعنی کہ شرط والا حصہ بھی اور جواب الشرط والا بھی، جس کو جزا بھی کہتے ہیں۔ جو جواب الشرط کا ایریا ہوتا ہے اس کو جزا بھی بول دیتے ہیں۔ تو شرط کا حصہ اور جزا کا حصہ، دونوں حصوں میں کسی میں بھی اگر فعل مضارع آ جائے کنڈیشنل پارٹیکل کے بعد، تو وہ فعل مضارع مجزوم ہو جائے گا۔ اس فعل مضارع پر ہمیں جزم کا استعمال کرنا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب جوازم آ جاتے ہیں فعل مضارع سے پہلے، تو فعل مضارع میں کیا کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ کو معلوم ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جزم صرف فعل مضارع کو ملتا ہے اور کسی چیز کو جزم ملتا ہی نہیں ہے۔ اس پر بھی میں بہت تفصیل سے روشنی ڈال چکا ہوں۔ اس لیے اگر دوسرے قسم کے افعال ہیں ان کنڈیشنل پارٹیکلز کے بعد، تو اس کے بارے میں آپ فکر نہ کریں، وہ اپنی حالت پہ برقرار رہیں گے۔ تبدیلی کا سوال وہاں پیدا ہوگا جب ان کنڈیشنل پارٹیکلز کے ساتھ کسی فعل مضارع کا استعمال کیا گیا ہو۔ فعل مضارع بڑا حساس فعل ہے۔ اس کی پیچیدگی یہ ہے کہ یہ تو خود حال بھی ہے، یعنی پریزنٹ ٹینس کا بھی سینس کنوے کرتا ہے اور فیوچر کا بھی۔ تو یہ دو ٹینس کے برابر اکیلے ہے۔ یہ مصیبت ہوئی۔ دوسری پریشانی یہ ہوئی کہ یہ جو ہے معرب ہے، اس لیے اس کے اندر مختلف نوع کی تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً۔ ایک پریشانی یہ ہوئی بگنرز کے لیے۔ تو ان دونوں چیزوں کو آپ بالکل ہمیشہ ذہن میں رکھیں فعل مضارع سے متعلق۔ اچھا، تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ جو شرطیہ جملہ ہے یا جو جزا والا حصہ ہے، دونوں پارٹس جو ہیں، ان میں کہیں بھی اگر فعل مضارع آ گیا تو ایسی صورت میں فعل مضارع مجزوم ہو جاتا ہے۔ تو آج ہم جو پریکٹس کرنے جا رہے ہیں یہ اسی انداز کی جملوں کی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں جو کنڈیشن کو بتائیں گے اور جو کنڈیشنل پارٹیکل پر مشتمل ہوں گے اور جن کے ذریعے کنڈیشنل سینٹنسز کو بنایا جائے گا۔ اسے ہمیں بہت غور سے دیکھنا ہے۔ آپ نے اصول و ضابطے سمپل انداز میں دیکھ لیے۔ کنڈیشنل الفاظ جو ہمیں اس میں دیکھنے ہیں، حروف الشرط، وہ بنیادی طور پر تین ہیں۔ ایک ہے ان کے معنی ہوتے ہیں اگر، اف، اور اذا کے معنی بھی ہوتے ہیں اگر اور جب، اور لو کے معنی بھی ہوتے ہیں اگر۔ تو یہ تین الفاظ ہیں، ان، اذا اور لو۔ اس کو ہم دیکھیں گے اور ہم پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے، ہمیں اندازہ ہوتا جائے گا کہ ان کا استعمال کیسے اور کس طرح سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ۔ المطعم، the restaurant، یعنی کہ ریسٹورنٹ۔ نزل خالد و ارشد من القطار، خالد اور ارشد ٹرین سے اترے۔ نزل ینزل، ضرب یضرب کا پیٹرن ہے۔ نزل خالد و ارشد، خالد اور ارشد اترے۔ من القطار، ٹرین سے۔ خالد and Arshad got off the train or deboarded the train. Deboard کیا۔ خالد اور ارشد نے ٹرین سے ڈیبورڈ کیا۔ بورڈ کے معنی ہوتے ہیں سوار ہو جانا اور ڈیبورڈ کے معنی ہوتے ہیں اتر جانا۔ واستأجر سيارة أجرة، استأجر يستأجر استئجارا۔ ایک دوسرا اہم پوائنٹ جس کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے اس لیسن میں، وہ ہے باب استفعال اور تفاعل کا استعمال۔ آپ کو معلوم ہے پہلے ہی سے کہ عربک گرامر میں جو صرف ہے، اس صرف میں
جو کیٹیگریز ہیں دو فعل کی بہت کثرت سے استعمال ہونے والی، وہ تو ایک ہے ثلاثی مجرد اور ایک ہے ثلاثی مزید فیہ۔ ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فیہ کے کئی پیٹرنز آپ نے دیکھے ہیں۔ ثلاثی مجرد کے تو تقریباً سارے پیٹرنز آپ نے پڑھ لیے ہیں، ثلاثی مزید فی کے بھی کئی سارے پیٹرنز آپ نے دیکھ لیے، افعال دیکھ لیا آپ نے، تفعل دیکھ لیا آپ نے، تفعیل دیکھ لیا آپ نے، انفعال دیکھ لیا آپ نے۔ آج آپ کے سامنے دو بہت ہی اہم پیٹرن ثلاثی مزید فی کے انٹروڈیوس کیے جائیں گے، اور وہ ہے استفعال اور تفاعل۔ استفعال، تفاعل یا ثلاثی مزید فی کے جتنے پیٹرنز ہیں سب کے سب کور کیے گئے ہیں صرف کی کتاب میں، میزان الافعال میں یا میزان الصرف میں۔ تو یہ تو سب آپ کے لیے آسان ہے، بس یہاں پر پریکٹیکلی جملوں میں جو استعمال کرایا جائے گا ان جملوں میں مختلف ان کے جو صیغے ہیں ان کو دیکھنا ہے اور ترجمے کو سمجھتے ہوئے جانا ہے۔ تو وَاسْتَأْجَرَا سَيَّارَةَ أُجْرَةٍ، اور ان دونوں نے ایک ٹیکسی ہائر کی۔ استأجر یستأجر استئجارن کے معنی ہوتے ہیں کرائے پر لینا یا ہائر کرنا۔ خالد اور راشد ٹرین سے اترے، ریل سے اترے، اور پھر کہہ رہے ہیں وَاسْتَأْجَرَا سَيَّارَةَ أُجْرَةٍ، اور ان دونوں نے ایک ٹیکسی ہائر کی، ایک ٹیکسی لی۔ ٹیکسی لی مطلب کرائے پر جو چلتی ہے وہی ٹیکسی، وہ دیتے ہیں ہم کچھ پیسے دے کے کہیں بھی چلے جاتے ہیں۔ خالد and Rashid deboarded the train and they hired a taxi۔ تو یہ استأجر یستأجر استئجارا، یہ باب الاستفعال کا ماضی ہے، یہ تثنیہ مذکر ہے، تثنیہ مذکر غائب، استأجرا، اور ان دونوں نے اجرت پہ لی، ہائر کی۔ اور سیارۃ اجرتن، سیارتن معنی کار، اجرت کے معنی ہوتے ہیں جو پیسے دے کر، اجرت اور مزدوری دے کر جو ہائر کی جائے، اور سیارۃ الاجرہ بولی جاتے ہیں ٹیکسی کو، کیونکہ ٹیکسیاں ایسے ہی چلتی ہیں، تھوڑے سے پیسے دے کر ہم کہیں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ مضاف مضاف الیہ کی ترکیب ہے۔ سیارہ جو ہے یہ منصوب اس لیے ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے۔ وَوَصَلَا بِهَا إِلَى فُندُقٍ، اور وہ اسے لے کر ایک ہوٹل پہنچے۔ وصل یصل، یہ الفعل المعتل المثال، یہ وصلا یہ ڈوئل فارم ہے۔ وَوَصَلَا بِهَا إِلَى فُندُقٍ، اور وہ لوگ اسے لے کر ایک ہوٹل پہنچے۔ استأجرا فی الفندق حجرۃ للیلۃ واحدہ، ان دونوں نے ہوٹل میں ایک رات کے لیے ایک کمرہ کرائے پر لیا۔ They both hired in the hotel a room for one night۔ استأجرا انہوں نے ہائر کیا، فی الفندقی ہوٹل میں، حجرتن ایک کمرہ، للیلۃ واحدہ ایک رات کے لیے۔ They hired in the hotel a room for one night۔ وبعد استراحة قليلة خرجا إلى الشارع ومشيا، اور تھوڑے آرام کے بعد استراحہ، استراح یستریح استراحتن، یہ بھی باب الاستفعال کا صیغہ ہے۔ راحتن کے معنی ہوتے ہیں آرام۔ باب الاستفعال کا جو مصدر ہوتا ہے، یہ جو باب الاستفعال ہوتا ہے، اس کا ایک خاصہ پایا جاتا ہے، اس کا ایک بہت ہی اہم فیچر ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی فعل کو اس پیٹرن پر لایا جاتا ہے تو اس فعل میں کسی چیز کو طلب کرنے کا معنی پایا جاتا ہے، کسی چیز کو مانگنے، چاہنے، طلب کرنے کا سینس پیدا ہوتا ہے، سیکھ کرنا، کسی چیز کو چاہنا۔ ابھی دیکھیں استاجرہ کرائے پر لیا، یعنی کرائے پر چاہ رہے تھے، وہ ایک طلب تھی۔ استراحہ مطلب ہوا آرام، یعنی آرام طلب کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام افعال میں ہو، لیکن زیادہ تر افعال میں
باب استفعال میں کسی چیز کے چاہنے اور طلب کرنے کا سینس پایا جاتا ہے. کبھی کبھی وہ طلب کرنے کا معنی ترجمے میں بھی کیا جاتا ہے اور کبھی کبھی ترجمے میں واضح نہیں ہو پاتا ہے لیکن اندر سے وہ طلب کرنے کا سینس پھر بھی موجود ہوتا ہے. وبعد استراحت قلیلہ اور تھوڑے آرام کے بعد خرج الی الشارع وہ دونوں کے دونوں سڑک پر نکل گئے, روڈ کی طرف نکل گئے. ومشیا اور چلنے لگے اور پیدل چلے. مشا یمشی کے معنی ہوتے ہیں ٹو واک, واکنگ کرنا. And after a little rest, they both went out toward the street and started to walk and walked. So وَوَصَلَ بِهَا إِلَى فُنْدُقٍ and they both reached in it to the hotel, or they both reached the hotel in it, and they hired one room in the hotel for one night. And after a little rest, they both went out to the street, to the road, and walked. یہ سارے الفاظ تو بار بار آتے رہتے ہیں آپ کے سامنے. نزلا ینزلو, وصلا یصلو, اور خرج یخرجو, مشا یمشی, سب کئی بار آپ کے سامنے آ چکے ہیں. خالد نے کہا انا اشعر بالجوع, خالد نے کہا مجھے بھوک کا احساس ہو رہا ہے. I'm feeling hungry, مجھے بھوک لگ رہی ہے. انا اشعر بالجوع, مجھے بھوک لگی ہوئی ہے یا مجھے بھوک لگ رہی ہے, مجھے بھوک کا احساس ہو رہا ہے. اشعر یہ لفظ پارٹ 1 ہی میں آ چکا ہے القراءۃ الواضحہ میں. کسی چیز کا شعور ہونا, کسی چیز کا احساس ہونا, لگنا. شاعر جو لفظ ہے, شاعر جس کو ہم کہتے ہیں پوئٹ, یہ اسی کا اس میں فاعل ہے. شاعر کو ہم پوئٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ وہ احساس بتاتا ہے اپنا, اس کے دل میں, اس کے دماغ میں جو احساس پیدا ہوتا ہے دنیا کی مختلف چیزوں کے بارے میں, وہ شاعری کے ذریعے ہم تک پیش کرتا ہے, لوگوں کے سامنے کنوے کرتا ہے شاعری کے ذریعے. تو جو شاعر ہوتا ہے وہ فیلنگز کو کنوے کرتا ہے, اسی لیے اس کو شاعر کہا جاتا ہے. وہ اسی لفظ شعور سے نکلا ہوا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں محسوس کرنا اور ادراک کرنا. تو جو وہ محسوس کرتا ہے دنیا میں, وہ سب اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کر دیتا ہے. خالد نے کہا انا اشعر بالجوع, مجھے بھوک لگ رہی ہے. I'm feeling hungry. تعال ندخل مطعما, آؤ کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں. یہ دیکھیے تعال یہ فعل امر ہے, لیکن جو ہے یہ صرف جو ہے اس کے امر ہی کے صیغے آتے ہیں, یہ مضارع وغیرہ میں نہیں آتا یہ لفظ. تو یہ چونکہ فعل امر ہے اور جو جواب الامر ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے, پیچھے میں بتا چکا ہوں. تو یہاں بھی ندخل جو فعل مضارع ہے یہ جواب امر ہونے کی وجہ سے مجزوم ہے. تعال ندخل, آؤ داخل ہوتے ہیں, مطعمن کسی ریسٹورنٹ میں. Come, let us go to a restaurant. وَنَأْكُلْ طَعَامًا and eat food, اور کھانا کھائیں. ناکل بھی مجزوم ہے, کیوں؟ اس لیے کہ جواب الامر ہے. آؤ کسی ریسٹورنٹ میں داخل ہوں اور کھانا کھائیں. Come, let us go to a restaurant and eat food. ارشد نے کہا وَأَنَا جَائِعٌ وَعَطْشَانٌ كَذَلِكَ, اور میں بھی بھوکا اور پیاسا ہوں, اور اسی طرح سے میں بھی بھوکا پیاسا ہوں. I'm also hungry and thirsty. تعال نأکل ونشرب, آؤ کھاتے پیتے ہیں. Come, let us eat and drink. یہ نأکل نشرب پھر دوبارہ مجزوم ہے کیونکہ یہ جواب الامر ہے. تعال یہ امر ہے اور اس کا جواب بن کر یہ آئے ہیں نأکل و نشرب, تو یہ جواب الامر ہے اور جواب الامر مجزوم ہوتا ہے. اس کے بارے میں تفصیل بہت پہلے میں دے چکا ہوں, 2-3 بار. خالد نے کہا ہذا مطعم نظیف, this is a clean restaurant.
ان نأکل فیہ الغداء نجد فیہ کل شیء نظیفا، اگر ہم اس میں لنچ کھائیں گے، ان نأکل فیہ الغداء، اگر ہم اس میں لنچ کھائیں گے، لنچ لیں گے، نجد فیہ کل شیء نظیفا، تو اس میں ہم ہر چیز کو صاف ستھری پائیں گے۔ مولانا وحید الزما صاحب جو تھے، ان کے یہاں صفائی ستھرائی کا بہت زیادہ خیال تھا۔ گندگی اگر دیکھ لیتے تھے کسی کمرے میں، کسی جگہ، تو بہت زیادہ غصہ ہو جاتے تھے، بہت زیادہ ناراض ہو جاتے تھے، بالکل آپے سے باہر ہو جاتے تھے۔ بہت صفائی ستھرائی تھی ان کے یہاں۔ ان کے پورے خاندان کے جو لوگ ہیں، ان سب کے یہاں بہت صفائی ستھرائی ہے۔ ان کے ایک بھائی تھے، ان کا نام ہے مولانا معید الزما قاسمی۔ ان کا کورونا میں انتقال ہوا ہے، اور وہ بالکل میرا خیال ہے 2 سال ہونے والے ہیں انتقال ہوئے ان کے۔ بہت اچھے ڈاکٹر تھے، دارالعلوم کے بہت بڑے فاضل تھے، وہ بھی بہت بڑے صاف ستھرے انسان تھے۔ ان کے ایک بھائی اور تھے، ان کا نام تھا عمید الزمال کیرانوی، وہ دلی میں رہتے تھے، وہ بھی جو ہے بہت ہی قابل آدمی تھے۔ ان کے پورے خاندان میں بہت صفائی ستھرائی تھی۔ تو وہ جو ہے، ان کے جو آرٹیکلز ہوتے ہیں یا بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، ان میں بھی بہت صفائی ستھرائی کا وہ دھیان رکھتے ہیں۔ ان کے یہاں اتنی صفائی تھی کہ اگر کہیں کسی نے ان کو چائے دے دی اور پیالی اچھی نہیں ہے، یا پیالی میں کہیں کچھ کوئی چائے کی پتی باہر سے لگی ہوئی ہے یا کچھ دھبا وبا لگا ہوا ہے، تو اس پہ بھی بہت غصہ ہو جاتے تھے۔ وہ بہت ہی زیادہ مطلب ایکسٹرا جو ہے وہ بالکل آدمی تھے، عجیب مزاج کے انسان تھے، وہ بہت ہی شاندار آدمی تھے۔ دارالعلوم دیوبند کے وہ نائب محتمم تھے کافی دنوں تک۔ القاموس الوحید ان کی سب سے بڑی ڈکشنری ہے، ایسی ڈکشنری انڈیا میں نہیں لکھی گئی ہے۔ عربک لینگویج کو جتنا انہوں نے پروموٹ کیا ہے ہندوستان میں، اتنا کسی کے حصے میں نہیں آیا۔ ان کو ہم نے دیکھا ہے، بہت ہی بچپن میں یاد پڑتا ہے کہ ایک بار میں نے ان کو دیکھا ہے، لیکن ان سے ملاقات نہیں ہے۔ البتہ ان کے شاگردوں کا زمانہ تھا جب ہم لوگ یہاں دارالعلوم میں پڑھنا شروع کیے۔ ان کے جو سب سے بڑے شاگرد تھے، ان کا نام تھا مولانا نور عالم خلیل الامینی۔ ان کا جو ہے تقریباً 1.5 سال پہلے انتقال ہوا، ان کا بھی کورونا میں انتقال ہوا۔ یہ جو رمضان گیا ہے ابھی، اس سے پہلے والا جو رمضان گیا ہے، اس میں ان کا انتقال ہوا۔ میرٹھ کے ایک ہاسپٹل میں علاج کے لیے گئے تھے، وہیں انتقال ہوا۔ تو خیر، خالد نے کہا ھذا مطعم نظیف، دس از اے کلین ریسٹورینٹ، ان نأکل فیہ الغداء، اگر ہم اس میں لنچ کھائیں گے، if we eat lunch in it, if we take lunch in it, نجد فیہ کل شیء نظیفا، we will get everything in a clean way, we will get everything clean in it۔ دیکھیں، ان آ گیا، یہی ہے اس لیسن کا سب سے بنیادی حصہ جس کو اس میں ڈسکس کیا گیا ہے، یعنی کنڈیشنل سینٹینسز۔ تو اب آپ کو جو ساری تفصیلات میں نے بتائی تھیں کنڈیشنل سینٹینسز کے بارے میں، اس کو یہاں اپلائی کر کے دیکھتے ہیں۔ ان نأکل فیہ الغداء نجد فیہ کل شیء نظیفا، سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان آ گیا، ان کے معنی ہوتے ہیں اگر، اگر ہی تو شرط ہوتی ہے، یعنی اگر ایسا ہوا تو ایسا ہوگا، اسی کو کہا جاتا ہے شرط۔ اسی وجہ سے اس طریقے کے جملے جس میں اگر کے ذریعے کوئی سوال پیدا کیا جائے، اگر کے ذریعے کوئی بات کہی جائے کہ اگر ایسا ہوگا تو یہ ہوگا، اسی کو کہا جاتا ہے کنڈیشنل سینٹینس، الجملۃ الشرطیہ۔ تو آپ دیکھیں، یہ جملے شرطیہ ہو گیا، کنڈیشنل سینٹینس ہو گیا، اور جو اس جملے کو کنڈیشنل بنا رہا ہے وہ یہی ان ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اگر، یہی ان ہے جس کے معنی ہوتے ہیں اگر۔ اسی نے آ کر اس جملے کا رخ بدل دیا، اس کو جملہ شرطیہ بنا دیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں، ان شرطیہ کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ جتنے حروف الشرط ہیں، یہ کسی سینٹینس میں اگر ہیں تو ان کے بعد جو فعل مضارع آئے گی، چاہے وہ شرط والے پارٹ میں ہو یا جزا والے یعنی جواب والے پارٹ میں، دونوں ہی صورتوں میں یہ مجزوم ہو جائیں گے، یعنی فعل مضارع مجزوم ہو جائے گا۔ جیسے ان نأکل فیہ الغداء، ان کے بعد یہاں نأکل آ گیا، حالانکہ اسے ہونا چاہیے تھا نأکلو، نارمل مضارع جیسے ہوتا ہے، لیکن ان چونکہ آ گیا تو اس کو بھی کر دے گا نأکل۔ تو ان نأکل فیہ الغداء، اگر ہم اس میں لنچ کھائیں گے، یہ ہوا شرط۔ تو کیا ہوگا اگر ہم اس میں لنچ کھائیں گے؟ اب جواب آ رہا ہے
نجد فیہ کل شیء نظیفا، تو ہمیں ہر چیز یہاں پر صاف ستھری ملے گی. تو یہ ہمیں ہر چیز یہاں صاف ستھری ملے گی، یہ ہے جواب الشرط. اس کو جزا بھی کہتے ہیں، شرط و جزا کے جملے. تو یہ جو جزا ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں جواب الشرط، یہ بھی مجزوم ہے. آپ دیکھیں نجد، یہ نجدو تھا، یہ جواب الشرط میں ہے، اس لیے یہ نجد ہو گیا. جواب الشرط اور شرط کو اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں، بہت مشکل چیز نہیں ہے. کسی بھی جملے میں شرط کیا ہے، جواب الشرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ جس کے ذریعے کنڈیشن کو لگایا جائے، کنڈیشن کو بتایا جائے، شرط کو بتایا جائے. اور جواب الشرط وہ ہوتا ہے جو اس کنڈیشن کے عوض، اس کنڈیشن کے مقابلے میں جو چیز وہاں پر رکھی جاتی ہے اور لگائی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ تو جیسے آپ کہیں ان ناکل فیہ الغداء نجد فیہ کل شیء نظیفا، اگر ہم اس میں لنچ لیں گے تو ہم ہر چیز اس میں صاف ستھری پائیں گے. ان ناکل فیہ الغداء میں یہ شرط ہے، نجد فیہ کل شیء نظیفا یہ جزا ہے، یہ جواب الشرط ہے. آگے دیکھیے وَإِن نَذْهَبْ إِلَى مَطْعَمٍ بَعِيدٍ، اور اگر ہم کسی دور ریسٹورنٹ میں جائیں گے، اور اگر ہم کسی دور کے ریسٹورنٹ میں جائیں گے، نَتَعَبْ تو ہم تھک جائیں گے. And if we go to a distant restaurant, نَتَعَبْ we will become tired. We will get tired. تو دیکھیے وَإِن نَذْهَبْ إِلَى مَطْعَمٍ، یہ نذهب یہ ان کی وجہ سے مجزوم ہو گیا. اور وَإِن نَذْهَبْ إِلَى مَطْعَمٍ، اور اگر ہم جائیں گے کسی ریسٹورنٹ، تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کیا ہو جائے گا؟ اب اس شرط کی جزا آ رہی ہے نتعب، ہم تھک جائیں گے. کبھی کبھی شرط جو ہے بہت چھوٹا سا اور جزا بہت بڑی، اور کبھی کبھی شرط بہت بڑی اور جزا تھوڑی سی. وہ جیسا جملے میں جو بات کہی جاتی ہے اسی اعتبار سے جملے کا سائز چھوٹا بڑا ہوتا رہتا ہے. لیکن اہم بات یہ ہے کہ شرط اور جزا کو آپ کو سمجھنا ہے کہ کون سا پارٹ شرط ہے، کون سی جزا ہے. اور دوسرے اگر فعل مضارع آ گیا تو اسے مجزوم کرنا ہے. یہ چند چیزیں آپ کو اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. And if we go to a distant restaurant, we will get tired. اور اگر ہم کسی دور ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو ہم تھک جائیں گے. ارشد نے کہا اذا كان الامر كذلك فلا مانع عندي، اگر معاملہ ایسا ہی ہے فلا مانع عندي، تو پھر میرے پاس کوئی مانع نہیں ہے، تو میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اذا كان الامر كذلك، اگر معاملہ ایسا ہی ہے، فلا مانع عندي، تو پھر میرے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے یا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اور مجھے کوئی انکار نہیں ہے. مانع یعنی روکنے والا یا روکنے والی، لا مانع کوئی روکنے والی چیز نہیں ہے، یعنی کوئی رکاوٹ نہیں ہے میرے لیے. اذا كان الامر كذلك، اگر معاملہ ایسا ہی ہے، فلا مانع عندي، تو پھر میرے نزدیک کوئی رکاوٹ نہیں ہے، مجھے کوئی انکار نہیں ہے. حیا ندخلہ، آؤ ہم اس میں داخل ہوتے ہیں، آؤ ہم اس کے اندر چلیں، آؤ ہم اس کے اندر چلیں. یہ دیکھیے حیا، یہ بھی جو ہے امر ہے، یہ بھی امر ہے، یہ نارمل امر نہیں ہے، یہ اب نارمل قسم کا امر ہے. اس کے بارے میں بتا چکا ہوں پہلے ہی سے. یہ جو تعال ہے اور حیا ہے، یہ بالکل ڈیفرنٹ قسم کے ایب نارمل امر ہیں، اور یہ دوسرے جو نارمل امر بنتے ہیں ایک قاعدے کے حساب سے جو آپ نے پڑھا ہے فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے، یہ وہ نہیں ہے. اچھا، لیکن جملے میں اس کو امر سمجھتے ہوئے شرطیہ جملوں میں اگر اس کو استعمال کیا گیا تو جواب الشرط جو آئے گی وہ مجزوم ہو جائے گی. تو اس لیے حیا یہ ایک طریقے سے کیا ہے؟ امر ہے، آؤ. اور ندخل یہ جواب الامر ہے، تو اب یہاں پر اس کو مجزوم کر دیا جائے گا. اذا كان الامر كذلك، if that is the case فلا مانع عندي، then nothing can stop me or there is no objection for me.
or I have no objection. If that is the case, then I have no objection, or nothing prevents me, nothing stops me from there. Hayya nadkhulu, come, let us go inside. आओ अंदर चलें. خالد وأرشد تناولا غداء شهيا وشربا ماء مثلجا وخرجا. خالد اور ارشد تناولا نے لیا. تناولا یا تناولو کے معنی ہوتے ہیں کنزیوم کرنا، کسی چیز کو کھانا یا پینا، ڈسکس کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے. بہت زبردست لفظ ہے یہ. خالد اور ارشد نے لیا یعنی کھایا یا پیا. غداء شہیا، لذیذ لنچ. Khalid and Arshad took a tasty lunch. Khalid and Arshad took a tasty lunch. وَشَرِبَا مَاءً مُثَلَّجًا, and they drank chilled water. ماء کے معنی واٹر، مسلج کے معنی ہوتے ہیں جو برف بن گیا ہو، برف کی طرح ٹھنڈا ہو. ثلاجہ آپ کو معلوم ہے فریج کے معنی میں ہے. وَشَرِبَا مَاءً مُثَلَّجًا, and they drank chilled water. وَخَرَجَا, and they left. خالد اور ارشد دونوں نے لذیذ کھانا کھایا یا من پسند کھانا کھایا اور برف کی طرح ٹھنڈا پانی پیا. ثلجن کے معنی ہوتے ہیں برف، مسلج کے معنی ہوتے ہیں جو برف کی طرح ٹھنڈا ہو. ثلاجہ کے معنی ہوتے ہیں فریج. اور برف کا پانی پیا یا بہت ہی ٹھنڈا پانی پیا. وہ خرجا، اور دونوں باہر آ گئے. دیکھیے غداء شہیا یہ اس لیے منصوب ہے کیونکہ یہ مفعول بھی ہے تناولا کا، اور ماء مسلجا یہ منصوب ہے کیونکہ یہ بھی مفعول بھی ہے شریبا کا. اور یہ سب ڈوئل فارم میں استعمال کیے گئے ہیں. خالد نے کہا اصناف الطعام لذیذہ واسعار المطعم مناسبہ. کھانے کی قسمیں لذیذ ہیں اور ہوٹل کی قیمتیں مناسب ہیں. The varieties of the meal or the food varieties are tasty and the prices of the restaurant are suitable or reasonable. یعنی کھانے کی جو انواع ہیں، کھانے کی جو قسمیں ہیں وہ مزیدار ہیں، لذیذۃ مزیدار ہیں. واسعار المطعم مناسبہ، اور ریسٹورنٹ کی جو قیمتیں ہیں، نرخ ہیں، وہ مناسب ہیں. اصناف صنفن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں نوع، کیٹیگری، قسم. اور اسعار سعر کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں قیمت، پرائس، کاسٹ. اور لذیذۃ اور مناسبۃ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اصناف اور اسعار دونوں کے دونوں اریشنل بروکن پلورلز ہیں. ارشد نے کہا وہ ادوات الطعام نظیفہ، اور کھانے کے برتن صاف ہیں. والاکواب والاطباق جمیلہ، اور پیالے اور پلیٹیں خوبصورت ہیں. وادوات الطعام نظیفہ، and the articles of food، یہاں ادوات سے مراد ہے برتن، utensils. And the utensils or the food utensils are clean. والاکواب والاطباق جمیلہ، and the bowls or the cups and the dishes are beautiful. اطباق یہ طبقن کی جمع ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پلیٹ. اور کوب کی جمع ہے اکواب، اس کے معنی ہوتے ہیں پیالہ یا کپ. اور ادوات کی اداتن کی جمع ہے، اس کے بہت سارے معنی آتے ہیں. اداتن جو ہے پارٹیکل کو بھی بولتے ہیں، جیسے ان ہے، ان ایک ادات الشرط ہے. اور اداتن کے معنی ہوتے ہیں ذریعہ کے بھی، وسیلہ کے بھی. اور اداتن کے معنی ہوتے ہیں برتن کے بھی. اور اداتن کے معنی آئٹم کے بھی ہوتے ہیں. اداتن کے معنی انسٹرومنٹ کے بھی ہوتے ہیں. بہت سارے معنی آتے ہیں اس لفظ کے.
وَأَدَوَاتُ الطَّعَامِ نَظِيفَةٌ، اور کھانے کے برتن صاف ستھرے ہیں، اور پیالے اور پلیٹیں خوبصورت ہیں. اینڈ the food containers or the utensils of food are clean, and the bowls or the cups and the plates are beautiful. خالد نے کہا والنظام جید، خالد نے کہا اور انتظام اچھا ہے. والمکان ہادئ، اور جگہ بڑی پرسکون ہے. والطباخ ماہر، اور باورچی ایکسپرٹ ہے، باورچی ماہر ہے. تو خالد نے کہا والنظام جید، اور نظام اچھا ہے، انتظام اچھا ہے. والمکان ہادئ، اور جگہ پرسکون ہے. والطباخ ماہر، اور باورچی ہوشیار یعنی کہ ماہر ہے. یہ جو لفظ آیا ہوا ہے ہادئ، یہ ہدأ سے ہے، ہدأ کا اسم فاعل ہے. ہدأ یا ہدؤ کے معنی ہوتے ہیں پرسکون ہونا، اسی کا اسم فاعل ہے. یہ ایک لفظ آتا ہے ہادی، یا کے اوپر حمزہ نہیں ہے، اس یا کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں، وہ ہدا یا ہدی کا اسم فاعل ہے ہادی. اور ہادی حمزہ کے ساتھ یہ ہے ہدأ یا ہدؤ کا اسم فاعل. ہدأ یا ہدؤ کے معنی ہوتے ہیں پرسکون ہونا، ٹھہر جانا، تھم جانا، رک جانا. اور ہدا یا ہدی کے معنی ہوتے ہیں ہدایت دینا، رہنمائی کرنا، راستہ بتانا. اینڈ the management is good and the place is peaceful and the chef is expert and the cook is expert، اور باورچی ماہر ہے. ارشد نے کہا لو مکثنا هنا غدا لتناولنا العشاء هنا ان شاء اللہ. لو مکثنا هنا غدا، اگر ہم کل یہاں ٹھہرے، اگر کل ہم یہاں ٹھہرے. لتناولنا العشاء، تو ہم ضرور ڈنر کھائیں گے یا ڈنر لیں گے. ہونا یہاں، یہ لو شرطیہ بھی ہے. لو شرطیہ کے بارے میں آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ لو شرطیہ بھی دو حصوں پر مشتمل ہوگا، ایک کنڈیشن والا اور ایک جو ہے وہ ریسپونس والا، یعنی ایک جو ہے شرط اور ایک جواب الشرط. اس میں نوٹ کرنے کی چیز یہ ہے کہ جو جواب الشرط والا ایریا ہے اس میں جو فعل ماضی کا استعمال کیا جائے گا تو اس کے ساتھ آپ کو لام کا استعمال کرنا ہے. وہ لام جو استعمال ہوگی اس کے ساتھ، اس کو جواب کے حصے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ جزا کے حصے میں استعمال ہوتی ہے. یعنی جو جزا والا پارٹ ہوتا ہے سینٹنس میں، اس کے ساتھ فعل ماضی کے ساتھ وہ لام استعمال ہوتی ہے. جیسے لو مکثنا ہونا غدن، اگر ہم کل یہاں ٹھہرے. لتناولنا العشاء، تو ہم، یہ جو لام ہے تو کا معنی ہم نے یہی لیا، اور یہیں سے جواب الشرط شروع ہو گیا. اور جواب الشرط جو ہے ماضی ہے تناولنا، اس سے پہلے ہم اب لام کا استعمال کریں گے. تو یہ چیز اہم ہے نوٹ کرنے کی. جواب الشرط کے حصے میں لو کے ساتھ آپ کو لام کا بھی استعمال کرنا ہے. دوسری بات آپ یاد رکھیں کہ جب شرطیہ جملوں میں ماضی استعمال ہوتا ہے تو وہ مستقبل کا معنی دیتا ہے. اب یہ لو مکثنا ہونا غدن، اگر ہم کل یہاں ٹھہرے، تو مکثنا تو کل کی بات ہو رہی ہے نا، کل فیوچر ہے، اور مکثنا ہم لوگ ٹھہرے ماضی میں. لیکن لو کے ساتھ جب آ گیا تو یہ ماضی فیوچر کا معنی دے رہا ہے. اور لتناولنا، یہ تناولنا تھا، یہ لام جو ہے یہ جواب الشرط ہونے کی وجہ سے آیا ہے. تو یہ جو لام ہے یہ جواب الشرط ہے. اس کے علاوہ جو یہ فعل آپ دیکھ رہی ہیں یہ ماضی کا ہے لیکن سینس دے رہا ہے مستقبل کا. لو مکثنا هنا غدا لتناولنا العشاء هنا. If we stay here tomorrow, we will take dinner here, انشاءاللہ. اب ہمارے سامنے تمرینات ہیں. تمرین نمبر 1، تمرین نمبر 1 میں بھی شرط اور جواب الشرط اور اس طرح کی تمام چیزیں آپ کو بتائی جائیں گی. بنیادی طور پر آپ نے دیکھا کہ ابھی جو ہم نے یہ ٹیکسٹ پڑھی ہے، اس ٹیکسٹ میں 3 پارٹیکلز آئے ہیں.
پہلا پارٹیکل آیا ہے ان نأکل فیہ الغداء نجد فیہ کل شیء نظیفا، ان آیا یہاں پر شرط کا پارٹیکل. اور دوسرا جو پارٹیکل آیا ہوا ہے وہ ہے اذا کان الامر کذالک فلا مانع عندی، اذا آیا ہوا ہے. اور تیسرا پارٹیکل آیا ہوا لو مکثنا ہنا غدا لتناول العشاء، یہ تیسرا پارٹیکل ہے. انہی تینوں پارٹیکلز کی دراصل اس میں پریکٹس کرنی ہے. اور جو کنڈیشنل پارٹیکلز ہوتے ہیں میں نے بتایا کئی ایک ہیں، لیکن سب سے زیادہ مشہور اور کثیر الاستعمال جو ہیں ان کو یہاں پر ہائی لائٹ کیا گیا ہے، انہی کو استعمال کرتے ہوئے جملے بنائے گئے ہیں. تو اب اس تمرین میں بنیادی طور پر ہم دیکھیں گے کہ ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، لو کا استعمال کیسے ہوتا ہے، اذا کا استعمال کیسے ہوتا ہے. یہ سب کے سب کنڈیشنل پارٹیکلز ہیں، لیکن معمولی سا فرق ہے میننگ میں اور طریقہ استعمال میں. یہ چارٹ، یہ پیج جو ہے یہ اچھی طرح سے کلیئر کر دے گا آپ کے سامنے کہ یہ تینوں کے تینوں کیسے استعمال کیے جائیں گے. آپ غور سے دیکھیں. اور ایک بات جو میں نے بتائی ہے آپ کو وہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں دو حصے ہوتے ہیں اس طریقے کے جملوں میں. پہلا والا جو جملہ ہوتا ہے، پہلا والا جو پارٹ ہوتا ہے اس میں شرط ہوتی ہے اور اسی شرط کا ریسپونس، رد عمل، جواب ہوتا ہے دوسرے والے پارٹ میں. مضارع کی صورت میں دوسرا والا کیا ہو جاتا ہے؟ مجزوم ہو جاتا ہے. اور لو کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرے والے پارٹ میں ماضی آتا ہے اس پر لام داخل کیا جاتا ہے. اور اذا کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ جو دوسرا والا حصہ ہوتا ہے اس سے پہلے فا کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ جو جواب الشرط کا حصہ ہوتا ہے اس میں فا عموماً داخل کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ذہن میں رکھتے ہوئے آپ جملوں کو پڑھیں، سب کچھ کلیئر ہوتا چلا جائے گا. تمرین 1، ان تاکل آکل، اگر آپ کھائیں گے تو میں کھاؤں گا. تو شرط لگا دی آپ نے، ان تاکل اگر آپ کھائیں گے، آکل تب میں کھاؤں گا. تو یہی تو ہوا شرط اور جواب الشرط. ان تاکل یہ شرط ہے اور آکل یہ ہے یہ جواب الشرط ہے. if you eat I will eat، اور جواب الشرط کو میں نے بتایا تھا مضارع کی صورت میں مجزوم ہو جائے گا. تو آکل یہ مضارع ہے مجزوم، اور شرط تو مجزوم ہوگی ہی ہوگی، لیکن میں نے بتایا تھا مضارع ہے تبھی، لیکن شرط میں اگر ماضی آئے تو مجزوم ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ سب مبنی ہیں، انڈیکلائنیبل ہیں. if you eat I will eat، ان تشرب اشرب، اگر آپ پیئیں گے میں پیوں گا. if you drink I will drink، سیم چیز. ان تمشی امشی، اگر آپ چلیں گے تو میں چلوں گا. if you walk I will walk. آپ کو معلوم ہے کہ افعال معتلہ جب یہ مجزوم ہوتے ہیں تو ان کے اخیر سے حرف علت ساقط ہو جاتی ہے. جن صیغوں میں ان پر ساکن آنا تھا، واحد کے جو صیغے ہیں جن پر سکون آنا ہوتا ہے ان کو ساقط کر دیا جاتا ہے جزم وغیرہ کی حالت میں. تو ان تمشی امشی، یہ تمشی کی جو یا تھی جس کو سکون ملنا تھا وہ ختم ہے یہاں سے. آپ نے اچھی طرح سے اس کی تفصیل پڑھ لی ہے کہ جزم کی حالت میں کیسے ساقط کیا جاتا ہے. یہ فعل معطل ہی کے ساتھ خاص ہے کہ تھرڈ ریڈیکل ڈراپ کر دیا جائے گا، دوسرے جو نارمل قسم کے وربس ہیں ان سے کبھی بھی ڈراپ نہیں ہوگا. ان تستأجر هذه الحجرة استأجر تلك الحجرة، ان تستأجر هذه الحجرة، اگر آپ یہ کمرہ کرائے پر لیں گے، استأجر تلك الحجرة، تو میں وہ کمرہ کرائے پر لے لوں گا. ان تستأجر هذه الحجرة یہ کنڈیشن والا حصہ ہوا شرط، اور استأجر تلك الحجرة یہ جزا والا ہے، اس شرط کی جزا ہے، ریسپونس ہے، جواب الشرط ہے یہ. if you hire this room I will hire that room. آپ دیکھیں استأجر یستأجر استئجار، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ استئجار جو ہوتا ہے یہ باب استفعال سے ہے، اور باب استفعال کی بھی ہم نے اس لیسن میں پریکٹس کی ہے. اور پیچھے آپ نے دیکھا تھا تناولا کا جو لفظ آیا تھا یہ تفاعل کا باب تھا، پیچھے گزر چکا ہے. تناولا تناولو جس کے معنی ہوتے ہیں کھانا یا پینا،
وہ باب تفاعل کا تھا. تو استفعال اور تفاعل کی بھی پریکٹس کرنی تھی ہمیں اس لیسن میں. آگے دیکھیے، ان تصلی فی ھذا المسجد اصلی فی ھذا المسجد، اگر آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے تو میں اس مسجد میں نماز پڑھوں گا. If you pray in this mosque, I will pray in this mosque. اگر آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے تو میں اس مسجد میں نماز پڑھوں گا. If you pray in this mosque, I will pray in this mosque. اب یہاں پر بھی ہے، یہ تسلی اور اسلی یہ دونوں کے دونوں مجزوم ہیں. مجزوم کیسے پتا چلا ہے؟ ان کے اخیر میں جو حرف علت یا تھی وہ ساقط ہو گئی ہے. تو حرف علت کا سقوط جزم کی صورت میں بھی ہوتا ہے، اور سقوط حرف علت یہ اس کو مجزوم بنا دے رہا ہے. اور اس کو کیوں مجزوم بنایا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کیونکہ یہ شرطیہ جملہ ہے. If you perform salah in this mosque, I will perform in this mosque. ان تشرب ماء مثلجا في الحر تفرح ويبرد جسمك. ان تشرب ماء مثلجا، اگر تم چلڈ واٹر پیو گے، اگر تم ٹھنڈا پانی پیو گے، فی الحر گرمی میں، تفرح خوش ہو جاؤ گے، ویبرد جسمک اور تمہارا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا. ان تشرب ماء مثلجا فی الحر تفرح ویبرد جسمک. حالانکہ یہ ٹھنڈے پانی جو ہے یہ اچھے نہیں ہوتے ہیں. اب تو کافی ریسرچ آ چکی ہے، جتنے ٹھنڈے پانی ہوتے ہیں یہ بھلے ہی آپ کو چند سیکنڈ کے لیے بہت فائدہ دے دیں، ایسا محسوس ہوتا ہے، فائدہ تو دیتے ہی نہیں ہے، آپ کو اچھا لگے، بہت خطرناک پانی ہوتا ہے. جب سے فریج بہت زیادہ عام ہو گیا، ایک ایک چیز لوگ رکھنے لگے، اس میں ٹھنڈا کرنے لگے، اس وقت سے لوگوں کی صحت اور خراب ہونی شروع ہو گئی. خاص طور پہ ٹھنڈا پانی تو بالکل ہی نہیں پینا چاہیے جو فریج وغیرہ کا ہوتا ہے، نارمل پانی پینا چاہیے. اور ایک چیز ہے، نارمل پانی پینے کی کسی نے عادت ڈال لی تو بالکل اس کو کوئی پریشانی نہیں محسوس ہوگی. یہ اصل میں عادتوں کا مسئلہ ہے، ہم نے اپنی عادتیں ہی خراب کر رکھی ہیں. بس چھوڑ دیں، 10-15 دن ایسا محسوس ہوگا کہ عجیب سا پانی ہم پی رہے ہیں، لیکن اس کے بعد وہی نارمل پانی آپ کو بالکل ٹھیک لگے گا اور آپ کو کچھ فرق ہی محسوس نہیں ہوگا، اور نیچرل پانی ہوگا. ہر آرٹیفیشل چیز، ہر فیک چیز بہت خطرناک ہوتی ہے. کوئی بھی چیز اگر فیک ہے، نقلی ہے، آرٹیفیشل ہے، تو اس کا مطلب وہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہے، بہت ہی ڈینجرس ہو سکتی ہے. وہ تو یہی تو ہو رہا ہے. تمام تر نقلی چیزیں ہم کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے لذت لیتے ہیں، پھر اس کے بعد سب ہاسپٹل کے راستے میں نظر آتے ہیں. کوئی مر رہا ہے، کوئی اٹھ ہی نہیں پا رہا ہے، کوئی بیٹھ نہیں پا رہا ہے، کسی کی کمر ٹھیک نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں صحیح ہے، کسی کا دماغ صحیح نہیں ہے. یہ سب کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں الٹی سیدھی سب نے جمع کر کے رکھی ہوئی ہیں، اور فریج کا استعمال ہے، پانی کا غلط استعمال ہے، اور ہوٹل کے کھانے ہیں، مسالے دنیا بھر کے ہیں، سڑی غذائیں جو چل رہی ہیں. ان تمام چیزوں نے لوگوں کی صحت کو تباہ و برباد کر رکھا ہے. فوڈ ہیبٹس یہ ایسی چیز ہے جس کا بہت ہی اثر پڑتا ہے انسان پر، اس لیے بہت ہی زیادہ کیئرفل ہونا چاہیے. اس میں نقلی چیز نہیں کھانی چاہیے، اصلی چیز کھائے، ایک چیز کھائے. نقلی چیز 100-200 کھانے سے اچھا ہے کہ اصلی چیز ایک کھائی جائے. تو خیر، ان تشرب ماء مثلجا فی الحر، اگر گرمی میں ٹھنڈا پانی پیو گے، تفرح خوش ہو جاؤ گے، ویبرد جسمک اور تمہارا جسم ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ تفرح جو ہے یہ ہے جواب الشرط، اسی لیے مجزوم ہے. اور یبرد یہ بھی ہے. کبھی کبھی جواب الشرط کئی ایک ہو جائے گا، جتنا آپ چاہیں جوڑتے جائیں ضرورت کے حساب سے، لیکن سب کو مجزوم ہونا ہے اگر وہ جواب الشرط کے حصے میں ہے. If you drink chilled water in summer، فی الحر گرمی میں، when it is too hot or when it is hot. ان تشرب ماء مثلجا فی الحر، if you drink chilled water when it is hot، تفرح، you will become happy، you will become delighted، you will become glad. ویبرد جسمک and your body will become cold. ان تشرب ماء مثلجا فی الشتاء تمرض، اور اگر تم سردی میں ٹھنڈا پانی پیو گے، تمرض بیمار ہو جاؤ گے. وتشعر بالبرودۃ، اور ٹھنڈک محسوس کرنے لگو گے. If you drink chilled water in winter، تمرض، you will fall sick. وتشعر بالبرودۃ، and you will feel cold.
اور تم سردی کا احساس کرو گے. ان تشرب ماء مثلجا فی الشتاء یہ کنڈیشنل پارٹ ہے. تمرض وتشعر بالبرودة یہ جواب الشرط ہے، یہ جزا ہے. ان تدخل هذا المطعم تجد فيه اصنافا كثيرة اگر آپ اس ریسٹورنٹ میں جائیں گے تو آپ کو بہت ساری قسمیں ملیں گی. ان تدخل هذا المطعم تجد فيه اصنافا كثيرة if you enter this restaurant or if you go to this restaurant you will get many varieties اصناف varieties types kinds. ان تسأل اجب اگر آپ سوال کرو گے میں جواب دوں گا. ان تسألنی اجب کا اگر آپ مجھ سے سوال کریں گے تو میں آپ کو جواب دوں گا. اس میں ضمیروں کا اضافہ کر دیا گیا اس جملے میں. آپ کو جیسا کہنا ہے ویسا آپ کہیں. تو آپ نے کنڈیشنل سینٹینسز شرطیہ جملوں کی جو مختلف قسمیں ہوتی ہیں اس کو یہاں پر دیکھ لیا اور آپ نے یہ دیکھا کہ کیسے معنی ہوتا ہے، کیسے استعمال ہوتا ہے، کیا کیا تبدیلی آتی ہے، کون سا لفظ کہاں استعمال ہوتا ہے. آگے دیکھیے، یہ تو ان کے بارے میں دیکھا. اب آپ کو دیکھنا ہے لو کے بارے میں. لو كنت جائعا لأكلت الطعام اگر میں بھوکا ہوتا تو میں کھانا کھا لیتا. لو كنت جائعا لأكلت الطعام اگر میں بھوکا ہوتا تو میں کھانا کھا لیتا. If I were hungry I would have eaten the food. دیکھیے لو کے ساتھ ایک تبدیلی آئی کہ یہاں پر فعل ماضی میں چلا گیا، یعنی لو کے ساتھ فعل ماضی کا استعمال کیا گیا. اور دوسری چیز آپ نے یہاں پر یہ دیکھی کہ جو جزا کا حصہ ہے اس جزا کے حصے میں ورب کے ساتھ آپ نے لام کا استعمال کیا ہے. لو كنت جائعا لأكلت الطعام اگر میں بھوکا ہوتا تو میں کھانا کھا لیتا. If I were hungry I would have taken the food. لو كنت عطشانا لشربت الماء اگر میں پیاسا ہوتا تو پانی پی لیتا. If I were thirsty I would have drunk the water. تو دیکھیے لأکلت اور یہاں ہے لشربت، یہ لام جو ہے ماضی میں جواب الشرط کے حصے میں استعمال ہوگا. لو شربت الماء البارد لمرضت اگر میں ٹھنڈا پانی پی لوں گا تو بیمار ہو جاؤں گا. If I drink cold water I will fall sick. لو نظرت الیہ لخفت اگر آپ اسے دیکھیں گے تو ڈر جائیں گے. If you look at him you will become afraid. آپ ڈر جائیں گے. تو یہ لو نظرت الیہ لخفت if you look at him you would fear him. تو یہ لخفتہ میں لام ہے اور پیچھے جو لمرستو میں لام ہے یہ جواب الشرط میں استعمال ہونے والی لام ہے. اور لو کے ساتھ جو ماضی کے صیغے استعمال ہوں گے جواب الشرط میں اس پہ اس کو استعمال کرنا ہے. لو تحضر فی الدرس فتفهم الدرس لو تحضر فی الدرس فتفهم الدرس. یہ دیکھیں یہاں پر لو کا جو استعمال ہے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لو جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو اس کو مجزوم نہیں کرتا ہے، لیکن ان جو ہے پیچھے گیا وہ جب داخل ہوگا تو مجزوم کرے گا. اور دوسرے جب لو کے ساتھ مضارع آئے گا تو جواب الشرط کے حصے میں آپ کو لام نہیں لگانا ہے، یعنی کہ ماضی کے ساتھ ہی لگانا ہے. لو تحضر فی الدرس فتفهم الدرس اگر آپ سبق میں حاضر ہوتے تو سبق کو سمجھتے. لو تنظر الی الزہرۃ فتفرح بها اگر آپ پھول کو دیکھتے فتفرح بها تو آپ اس سے خوش ہوتے. If you attended the class you would understand the lesson and if you look at the flower you would be happy with that. ان کان الباب مغلقا فانتظر اور پھر ان آ گیا. ان کان الباب مغلقا اگر دروازہ بند ہے فانتظر تو انتظار کرو. ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر ان جس جملے میں استعمال کیا گیا ہے اس میں پہلا پارٹ جو ہے یعنی شرط والا پارٹ وہ نومینل ہے، یعنی اس میں ورب نہیں آئی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں جواب الشرط وہاں پر جو ہوگا
تو اس پر آپ کو فا کا استعمال کرنا ہے. تو ان کان الباب مغلقن کے بعد آ رہا ہے فانتظر، تو انتظر سے پہلے آپ کو فا کا استعمال کرنا ہے. اگر دروازہ بند ہے تو انتظار کرو. if the door is locked wait. ان کان الماء موجودا فاشرب and if the water is available drink it. تو دیکھیں آپ یہاں پر جو ہے ان والے جملے میں دوسرے حصے میں فا کا استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے والا جو جملہ ہے وہ نومینل سینٹنس ہے. اذا اردت ان تنام فقل لي. اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو مجھ سے بتا دیں. if you want to sleep just tell me. اذا كنت جائعا فكل الطعام. if you are hungry so eat the food. اذا اردت ان تنام فقل لي اذا كنت جائعا فكل الطعام. اس میں دیکھیں اب اذا کی پریکٹس کرائی جا رہی ہے. اذا میں آپ دیکھیں کہ جو دوسرا حصہ ہے یعنی جواب الشرط والا اس میں آپ نے ہر جگہ فا کا استعمال کیا ہے. اذا اردت ان تنام فقل لي if you want to sleep tell me. and اذا كنت جائعا فكل الطعام if you are hungry so eat the food. اذا كان عندك طعام فاعطني. اگر آپ کے پاس کھانا ہے تو مجھے دے دیں. if you have food give it to me. اگر تمہارے پاس کھانا ہے تو مجھے دے دیں. اذا كان الماء موجودا فتوضا به. اگر پانی دستیاب ہے پانی موجود ہے فتوضا به تو اس سے وضو کر لیں. if water is available make wudu with it. اذا جاء القطار فاركبه. اگر ٹرین آ جائے تو اس پر سوار ہو جائیں. if the train comes board it. اذا جاء القطار فاركبه. اگر ٹرین آ جائے تو اس پر سوار ہو جائیں. if the train comes board it. اذا دخلت المسجد فصل ركعتين. if you enter the mosque perform 2 rakats. اذا كان في المطعم خادم فادعه. اگر ریسٹورنٹ میں کوئی خادم ہے فادعه تو اسے بلا لیں. if there is a servant in the restaurant call him. اذا كان الطعام جيدا فاحضره. if the food is good bring it. اگر کھانا اچھا ہے تو لاؤ. اذا كانت عندك ساعة فانظرها. اگر تمہارے پاس گھڑی ہے تو اس میں دیکھو. if there is a watch with you so look into it. if you have a watch look into it or glance at it. اذا كانت عندك كراسة فاكتب فيها. if you have a notebook write in it. اگر تمہارے پاس نوٹ بک ہے تو اس میں لکھو. تو اب آپ دیکھیں یہ جہاں سے اذا شروع ہوا ہے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جواب الشرط ہے جواب الشرط میں فعل کا استعمال کیا گیا ہے اور وہ بھی ہے فعل امر. ایسی صورت میں فعل امر پر فا کا استعمال کرنا ضروری ہوگا. ہر ایک کے ساتھ آپ دیکھیں فا کا استعمال کیا گیا ہے. تو یہ آپ نے اذا کو بھی دیکھ لیا. ان لو اور اذا یہ 3 کنڈیشنل پارٹیکلز ہیں جو بھی آپ نے دیکھے ہیں اور انہی تینوں کو ڈسکس کیا گیا اس سبق میں. آگے دیکھیں استاجر یستاجر استاجر. تناول یتناول تناول. استاجر مطلب اس نے ہائر کیا. استاجر وہ ہائر کرتا ہے. استاجر آپ ہائر کرو. اچھا استاجر ہی ہائرڈ. یستاجر ہی ہائرس. استاجر یو ہائر. تناول ہی ایٹ یعنی اس نے کھایا. یتناول ہی ایٹس وہ کھاتا ہے. تناول آپ کھائیں یو ایٹ. تو بتایا تھا آپ کو شروع ہی میں کہ اس سبق میں 2 بنیادی چیزوں پر فوکس کیا گیا ہے. ایک تو حروف الشرط ان اذا اور لو کی پریکٹس کی گئی ہے کہ ان کا استعمال جملوں میں کیسے ہوتا ہے اس کو آپ نے تفصیل سے دیکھا. اور دوسرے آپ نے یہ دیکھا کہ باب استفعال اور باب تفاعل کے پیٹرنز کیسے ہوتے ہیں اور ان کے مختلف صیغے کیسے آتے ہیں. صرف انہی دونوں چیزوں کو اس لیسن میں ڈسکس کیا گیا ہے. امید ہے آپ نے پورے سبق کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. اب ہم یہیں رکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.